السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، الحمدللہ پچھلے ہفتے ہم نے جو درس شروع کیا تھا وہ تقدیر سے متعلق تھا، اور اس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ۔ اس کے تحت ہم نے کافی کچھ باتیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جانی اور سمجھی تھیں۔ جن میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ تقدیر دراصل اللہ تعالیٰ کا علم، تقدیر دراصل اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اس نے ہمارے جنتی یا جہنمی ہونے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے کیا ہے، وہ ہمارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یعنی اللہ عز و جل کو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ یہ بندہ نیکیاں کرے گا، یہ بندہ برائیاں کرے گا، یہ بندہ اللہ کی رضا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کام کرے گا، اللہ کو معلوم ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا نتیجہ جنت لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل کو معلوم ہے کہ یہ بندہ گمراہی میں ہوگا، یہ بندہ اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اس کا انجام بھی اسی پر، کفر پر، شرک پر، الحاد پر ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ جہنم لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کا جو فیصلہ ہے یہ اللہ کے علم کے اعتبار سے ہے، اللہ کی ہمارے اوپر ٹھوسی ہوئی زبردستی نہیں ہے کہ تو جنتی ہے جنت میں ہی جا، اور تو جہنمی ہے جہنم میں جا۔ ایسا اللہ کی طرف سے زبردستی والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا علم ہے۔ یہ ہے تقدیر، کہ اللہ تعالیٰ کا علم، بس اس نے لکھا ہے۔ تقدیر کا اصل معنی بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، اندازہ لگانا، اندازہ لگانا۔ تو اندازے تو ہم لگاتے ہیں، جیسے میں پوچھوں یہ پین کتنے کا ہے، آپ میں سے کوئی کہے گا 15، آپ میں سے کوئی کہے گا 20، کوئی کہے گا 25، یہ انداز ہے۔ تو اللہ عز و جل کو اندازہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا علم ہے۔ اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے کو جب وہ نہیں تھا تب سے ہے۔ کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں تھا تب بھی اللہ کو علم تھا، اور کائنات میں جب آج ہم اور آپ موجود ہیں تو اللہ عز و جل کا علم ہے۔ جب ہم اور آپ موجود نہیں رہیں گے، کوئی اور ہمارے بعد ہمارے جانشین بنیں گے، اللہ عز و جل ان کا بھی پورا علم ہوگا۔ تو اللہ عز و جل کو اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مکمل طور پر، ہر باریک سے باریک ذرے کو بھی پورے طور پر جانتا ہے۔ تو اس نے اپنے علم کے اعتبار سے ہمارا پورا تقدیر کا تقدیر نامہ لکھا ہوا ہے۔ تو تقدیر اللہ عز و جل کا علم ہے، اور وہ فیصلہ دراصل اللہ کے علم کے اعتبار سے ہے۔ اللہ کی طرف سے زبردستی، جبر والی کوئی بات ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بندہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو نے میری تقدیر میں گناہ لکھا تھا اس لیے میں نے کیا، تو نے میری تقدیر میں جہنمی ہونا لکھا تو یہ تو میرے اوپر ظلم ہوا۔ ایسا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ میں نے لکھا اس لیے تو نے نہیں کیا، بلکہ تو کرنے والا تھا، مجھے معلوم تھا، بس میں نے وہ لکھا۔ فرق سمجھ رہے آپ؟ اللہ نے لکھا اس لیے میں نے گناہ نہیں کیا، میں گناہ وہ کرنے والا تھا، اللہ کو وہ پہلے سے معلوم تھا تو اللہ نے اس کو لکھا۔ یہ الٹا معاملہ سمجھیے، سمجھو واپس سے، اللہ نے لکھا اس لیے میں نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا یہ بندہ کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ علم لکھا، میں کرنے والا تھا، اللہ نے لکھا۔ اسی اعتبار سے بندے کی قسمت کیا وہ جنتی یا جہنمی ہے تو یہ اس کے اپنے اعمال طے کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے زبردستی نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، رؤوف ہے، رحمان ہے، وہ ویسے بھی کسی کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس کے تو جنت کشادہ ہے۔
اتنی کشادہ ہے جنت کہ ہر انسان کو اس دنیا کے جتنی، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو بھی اتنی کشادہ جنت ملے گی کہ یہ دنیا اور اس جیسی 10 دنیا ہے۔ جو سب سے آخری جنتی جنت میں جائے گا، سب سے آخری، اس کے بعد پھر دروازہ بند، تو سب سے آخر میں جو آدمی جہنم سے نکل کر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو بھی اتنی زیادہ کشادہ جنت ملے گی جو اس دنیا جیسی کتنی ہوگی 10 ٹائمز یہ دنیا، اور اس جیسی مزید 10 دنیا ہے۔ تو جنت اتنی زیادہ کشادہ ہے، حتیٰ کہ اتنی کشادہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی خواہش سے بڑھ کر دینے کے باوجود جنت میں جگہ باقی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ وہاں ایک اور مخلوق پیدا کرے گا جو جنت میں وہاں آباد ہو۔ اب اتنی کشادہ جنت ہے، اللہ عز و جل کی رحمت اور اس اللہ عز و جل کی مغفرت، اللہ عز و جل کا عفو اتنا کشادہ ہے کہ پوری کائنات کو اللہ کی رحمت سمیٹے ہوئے ہے۔ تو پھر اللہ عز و جل کیوں کسی کو بلا وجہ جہنم میں ڈالے گا؟ تو اس کی رحمت کے برخلاف۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان خود اپنے اعمال کی بدولت جہنم میں جانے کا حقدار ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے بھی جہنم میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، رؤوف ہے، کریم ہے۔ تو اس کے کرم، اس کی رحمت، اس کے غفران کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جنت میں ڈالے۔ اسی لیے اللہ عز و جل ہماری ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا دیتا ہے نا، لیکن گناہ کرو تو اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ بہت سے ہمارے گناہ ہماری نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے کئی گناہ تو ہمارے وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، بہت سے گناہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، بہت سے گناہ عمرے اور حج کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، بہت سے گناہ صدقے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل اتنا رحیم ہے کہ اس نے گناہوں کی معافی کے سینکڑوں اسباب دے دیے۔ اللہ سے معافی مانگو، معاف ہو گیا، وضو کرو، معاف ہو گئے، نماز پڑھو، معاف ہو گئے، توبہ کرو، معاف ہو گئے، حج کرو، معاف ہو گئے۔ اتنا زیادہ ایزی ہے، نیکیاں بڑھتی چلی جائیں۔ آپ نے ایک نیکی کی، اللہ اس کو 10 سے 700 جتنا بڑھانا چاہے بڑھا دے آپ کے قابلیت کے اعتبار سے، اور گناہ جتنا گناہ تھا اتنا ہی۔ تو یہ ہے اللہ عز و جل کی رحمت، اور یہی ہماری تقدیر ہے، اور تقدیر پر ایمان رکھنا، اس کو تسلیم کر لینا، یہ ہمارے ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ الحمدللہ کافی کچھ باتیں اس سلسلے میں پچھلے درس میں ہو چکی ہیں۔ اب آج کے درس میں ہمارے سامنے 2 حدیثیں ہیں، پہلی حدیث اور دوسری، دونوں ہی حدیثیں سنن ترمذی کی روایت سے ہیں۔ پہلی حدیث کے راوی انس بن مالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد به الشر امسك عنه العقوبة حتى يوافي به يوم القیامة۔ ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے یہ بتایا تھا کہ بہت سی مصیبتیں جو ہم پر آتی ہیں، ان میں سے کچھ مصیبتیں تو ہماری اپنی کرتوت کرنی، بدعملی، اللہ بچائے، ہم کو معاف بھی کرے، ہدایت بھی دے، ہماری اپنی کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ بہت سی مصیبتیں اللہ عز و جل کی حکمت، مصلحت، کہ وہ جانچنا چاہتا ہے بندہ واقعی مجھ پر ایمان رکھتا نہیں رکھتا، میرا شکر کرتا نہیں کرتا، صبر کرتا نہیں کرتا، اللہ جانچنا چاہتا ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اور بہت سی مصیبتیں انسان کے درجات میں اضافہ کرنے کے لیے آتی ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام پر مصیبت آئی تو ظاہر ہے اللہ عز و جل ان کو جانچنا اور آزمانا تو نہیں چاہتا تھا، اللہ عز و جل ان کی کوئی کرنی، نعوذ باللہ، ایسا تو کچھ نہیں تھا، پھر کیوں یا ان پر مصیبتیں؟ ان کے درجات میں، نیکیوں میں اور بلندی اور اضافے کے لیے آتی ہیں، آتی تھی، ایسی ہم مسلمانوں پر بھی بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کی ہمارے درجات اور نیکیوں میں اضافے کے لیے آتی ہیں۔ بہت سی مصیبتیں ہمارے گناہ معاف کروانے کے لیے آتی ہیں۔ تو مصیبتیں آنے کے کئی الگ اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ کی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہوگی آپ نہیں سمجھ سکے۔ دوسرا، اللہ عز و جل آپ کو جانچنا چاہتا ہے کہ آپ واقعی اللہ پر ایمان رکھتے نہیں رکھتے، اس سے نعمت دی شکر کرتے نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے مصیبت پہنچی صبر کرتے نہیں کرتے، اللہ جانچنا چاہتا ہے آپ کو، اسی اعتبار سے آپ کو نوازے گا۔ تیسرا، ہمارے درجات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، ایک درجہ اللہ چاہتا ہے وہاں تک پہنچے، ہم عمل کر کے نہیں پہنچ رہے تھے، اللہ نے چاہا چل مصیبت میں گرفتار ہو پہنچ۔ چوتھا،
کہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے ہماری مصیبتوں کی وجہ سے، اور پانچواں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں کسی بھی درجے میں، خیر ہی خیر۔ تو ایک مسلمان پر مصیبت کا آنا کسی بھی درجے میں خیر ہی، آخری درجہ بھی اگر وہ گناہ معاف ہوئے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی۔ جب تک گناہ معاف نہیں ہوں گے تب تک تو انسان جنت کا حقدار نہیں بن سکتا، جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ تو کسی بھی درجے میں آپ مصیبت کو لے لیں، ہر اعتبار سے یہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اب حدیث جو آپ کے سامنے ہے سنن ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخیر، جب اللہ عز و جل اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، عجل له العقوبۃ فی الدنیا، تو جو بھی گناہ ہوتے ہیں دنیا میں ہی ان کی سزا کسی بھی شکل میں دے کر ان کو معاف کر دیتا ہے۔ دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں سزا ملی اور وہ گناہ معاف ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، اور ہم تو الٹا سمجھتے ہیں 15 سال سے میں پریشان، وہ بیچارہ دیکھو 20 سال سے بستر پر ہے، وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، میں اس کو جب سے دیکھ رہا ہوں۔ ارے بھائی آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اسی بہانے اللہ عز و جل آپ کے یا اس کے گناہ معاف کر رہا ہو سکتا ہے اسی بہانے اللہ عز و جل اس کے آپ کے ایمان میں اضافہ کر رہا ہو سکتا ہے آپ کے درجات میں بلندی ہو رہی ہو، آپ کو معلوم نہیں، یہی تو اللہ جانچنا چاہتا ہے اور آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے، پھر چاہے درجات کی بلندی ہو، نیکیوں میں اضافہ ہو، گناہوں کی معافی اور صورت میں، کسی بھی صورت میں جب اللہ ہم کو آپ کو کسی کو بھی خیر سے نوازنا چاہتا ہے، عجل له العقوبۃ فی الدنیا، تو دنیا میں ہی سزا دے دلا کر ختم کرتا ہے معاملہ کہ چلو جانے دو۔ اور دنیا کا تو آپ جانتے ہیں تھوڑا ہی معاملہ ہے، آپ کی زندگی 100 سال کی بھی تو بھی تھوڑی ہے، آخرت کا ایک دن کتنا بڑا ہوگا۔ دنیا میں آپ پوری دنیا کی زندگی 50,000 سال نہیں ہے، جب سے آدم آئے آج تک، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا کی زندگی 50,000 سال نہیں ہے۔ جو ہماری معلوم تاریخ ہے وہ تو عیسیٰ سے شروع ہوتی ہے 2000 سال، تھوڑا اور پیچھے چلے جاؤ موسیٰ، تھوڑا اور پیچھے چلے جاؤ ابراہیم علیہ السلام، بس 6,000 10,000 20,000، اس سے زیادہ دنیا کی معلوم تاریخ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی سب اندھیرے میں ہے، سوائے یہ کہ قرآن نے کچھ بتایا ہو یا حدیث سے کچھ بتایا ہو، ورنہ وہ اندازے ہیں سب۔ تو اب 50,000 سال آپ دیکھیں، 1,000 سال آپ دیکھیں، اور میری آپ کی زندگی آپ دیکھیں، ہم لوگ کتنا جینے والے ہیں۔ آپ کہیں گے 100 بھیا 100 ہی جی لو، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی نا، 100 جی لو، آپ 1 صدی جی لو، مان لیتے ہیں آپ 1900 میں پیدا ہوئے، 2000 تک، 2000 میں پیدا ہوئے 2100 تک آپ جی لو، اس سے زیادہ آپ نہیں جی سکتے۔ اب دنیا میں اگر کسی شخص کو سزا ملتی ہے تو اس کی ایک حد ہے، وہ 15 سال تکلیف میں رہا، 20 سال تکلیف میں رہا، 30 سال، اتنا ہی ہوا۔ لیکن آخرت کا تو ایک لمحہ پوری دنیا کی زندگی سے زیادہ بڑا ہوگا۔ ایک لمحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی دنیا میں جس نے پوری زندگی تکلیفوں میں ہی گزاری، پوری زندگی تکلیفوں میں رہا، ہر جسمانی تکلیف، مالی تکلیف، ذہنی تکلیف، پریشانیوں میں مبتلا رہا، ہر طرف سے مصیبتیں تھیں، جنتی ہے۔ اللہ عز و جل بس جنت میں ایک ہلکا سا ایک جھلک غوطہ، ایک جھلک دکھلا کر اس کو نکال لے گا، پوچھے گا بندے کیا کبھی تو نے کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا نہیں اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ایک لمحہ، لمحے کا بھی 1000واں حصہ جنت میں گیا نکل آیا، ختم۔ اللہ پوچھے گا کوئی تکلیف؟ کا نہیں اللہ مجھے معلوم ہی نہیں تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک کافر جسے پوری زندگی عیش آرام میں گزاری، مخملوں پر چلتا رہا، پرائیویٹ جیٹ میں سفر کرتا رہا، پوری زندگی عیش و آرام میں گزاری، کبھی ذرا سی بھی تکلیف اس کو نہیں ہوئی۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل بس جہنم میں ہلکا سا غوطہ دے کر اس کو نکالے گا، پوچھے گا بندے کیا کبھی کوئی نعمت دیکھی تو نے؟ کہا نہیں اللہ ہمیشہ تکلیفوں میں ہی رہا، پریشانیوں میں رہا۔ تو یہ آخرت کا حال ہے، ایک لمحے کی نعمت دنیا کی ساری نعمتوں تک، ساری نعمتوں پر بھاری، ساری تکلیفوں کو بھلا دینے والی، اور ایک لمحے کی آخرت کی تکلیف دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دینے والی اور دنیا کی ساری تکلیفوں پر بھاری ہے۔ تو یہ ہے معاملہ آخرت کا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی گناہ ہوا اور دنیا میں سزا مل گئی کسی بھی شکل میں، تو وہ آخرت کی سزا سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ آخرت کی سزا سے بہتر ہے۔ اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت، شرک نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو
گے، چوری نہیں کرو گے، ایسے کئی معاملات تھے بڑے بڑے گناہ جن پر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، آپ نے ہم سے بیعت کی، اور پھر آپ نے فرمایا فمن اصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا كان كفارة له، اگر کسی شخص سے کوئی جرم کوئی گناہ ہو گیا اور دنیا میں اس کو اس کی سزا مل گئی تو اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ آخرت میں اس گناہ پر نہ آپ کو شرمندہ کرے گا نہ آپ کو سزا دے گا، تو دنیا کی سزا ملی، بات ختم ہو گئی، فانی دنیا تھی، فانی سزا تھی، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ اللہ کا خیر چاہنا کہ اسے تھوڑی سی سزا دی دنیا کی اور معاملہ نپٹ گیا، صاف ہو گیا، آپ گناہ سے آپ کا گناہ معاف ہو گیا، تو یہ خیر ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن وَإِذَا أَرَادَ بِهِ الشَّرَّ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کی کرتوت کی وجہ سے کہ وہ اس لائق ہے کہ اللہ اس کو سزا ہی دے، أَمْسَكَ عَنْهُ الْعُقُوبَةَ، تو اس کی سزا کو روکے رکھتا ہے، اس کی سزا کو روکے رکھتا ہے، کب تک؟ حتیٰ یوافی، پورا دے گا، حتیٰ یوافی بھی یوم القیامہ، حتیٰ کہ قیامت کے دن پھر اس کو اس کے کیے کی پوری بھرپور سزا دے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے چور، ڈاکو، گنڈے، کالا بازاری کرنے والے، بدماش، تھرڈ کلاس قسم کے لوگ، ظالم مجرم عیش میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ دیکھیں گے ان کی قوت میں، ان کے تکبر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ دیکھیں گے ان کے عہدے منصب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سزا کیوں نہیں ملتی، آخر یہ مرتا کیوں نہیں، آخر اس سے ہم کو چھٹکارا کیوں نہیں ملتا؟ تو چھٹکارا ملنے والا ہے، نہیں تو کل وہ ملنے ہی والا ہے، فانی ہے، آپ بھی فانی، وہ بھی فانی، سب ختم ہی ہونے والا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نواز رہا ہے؟ تاکہ جب قیامت کے دن وہ اللہ سے ملے تو وہاں پر اس کو اس کے ہر چھوٹے بڑے سارے جرائم کی بھرپور طریقے سے سزا دی جا سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ابھی کچھ نہیں بولتا، ڈھیل دیتا رہتا ہے تاکہ جب پکڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا ناقابل بیان، اللہ عز و جل کی سزا ہم انسانوں کے لیے کیسی ہے؟ ناقابل بیان ہے۔ فرعون کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، اللہ عز و جل نے قوت دی، سلطنت دی، حکومت دی، بادشاہ دی، سب کچھ دیا، لیکن جب پکڑا گیا تو پھر ختم ہو گئی بات۔ نمرود کو دیکھیے، بڑے بڑے آپ کئی نام آج موجودہ اور گزرے ہوئے آپ کے سامنے، اور ایسے کئی نام آتے بھی رہیں گے۔ انسان سوچتا ہے اتنا ظلم کر رہا ہے، آخر اس کو کچھ ہوتا کیوں نہیں، کبھی بیمار بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کیا ان کو ان کے کیے کا پورا بدلہ آخرت میں ملے، دنیا میں کسی بھی تکلیف کی وجہ سے اللہ سے نہ کہہ سکے اللہ تکلیف میں تو مبتلا ہوا تھا نا، تو نہیں کچھ نہیں ہوگا، تو آرام سے رہ، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تب پھر اس کے بعد سارے معاملات تیرے وہاں پر تیرے لیے ناقابل بیان اور ناقابل برداشت ہو جائیں گے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے ہم کو اور آپ کو کہ اگر کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ہوا جس کی وجہ سے سزا ملی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، تو نے یہیں پر مجھ کو تھوڑی سی تنبیہ کر دی، اللہ مجھے امید ہے کہ میری یہ سزا یا میری یہ تکلیف میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گی، اور آخرت میں تو مجھے اس گناہ پر نہ شرمندہ کرے گا، نہ میری پکڑ کرے گا، نہ مجھے سزا دے گا۔ ہمارے اسلاف کے اگر آپ واقعات پڑھیں تو آپ کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ملتی ہیں کہ جیسے کوئی جا رہا ہے، اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے یقین ہے کہ میرا یہ گھوڑے سے گرنا یقیناً میری کسی غلطی کے سبب تھا، اور میں جو گرا ہوں تو نے یقیناً اس کے ذریعے میرا گناہ معاف کیا ہوگا۔ کبھی کوئی اپنے بچوں میں دیکھتا کہ تھوڑی نافرمانی ہو رہی ہے یا بچے عبادت میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو کہتا اللہ عز و جل مجھے یقین ہے کہ میرے بچوں میں یہ جو کوتاہی دیکھ رہا ہوں یہ میری ہی کسی غلطی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تو میرے بچوں کی اصلاح فرما دے۔ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات ہو، آپ سمجھ لیں کوئی نہ کوئی آپ سے ہوا کہ اللہ عز و جل آپ کو تھوڑی سی تنبیہ کرنا چاہ رہا ہے کہ بندے سدھر جا، اپنے آپ کی اصلاح کر لے، تیرا یہ گناہ تو تیری تکلیف سے معاف ہوا، آئندہ کے لیے محتاط ہو جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث پچھلے ہفتے بھی آئی تھی کہ ما یصیب المؤمن من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن حتى الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ ایک مسلمان کو فکر بھی لاحق ہوتی ہے نا، جیسے مجھے یہ فکر لاحق ہے کہ ابھی فار ایگزامپل نیٹ
میرے بچے نے نیٹ کا پیپر دیا تھا، معلوم نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا، فکر ہے کہ نہیں؟ آپ کا بچہ 10ویں میں، آپ سوچتے ہیں معلوم نہیں میرا بچہ 10ویں میں ہے، کتنے پرسنٹیج آئیں گے نہیں آئیں گے، فکر ہے کہ نہیں آپ کو؟ تو یہ فکر بھی اگر ایک مومن کو لاحق ہوتی ہے، غم کسی بھی طرح کا دکھ آپ کو لاحق ہوتا ہے، یا کانٹا بھی آپ کو چبھ جاتا ہے، آپ تھک بھی جاتے ہیں، کہیں سے سفر کر کے آپ تھک گئے، آپ پریشان ہوئے کسی مسئلے میں، آپ فکر مند ہوئے کسی مسئلے میں، کوئی بھی فکر، رنج، غم، تھکان آپ کو لاحق ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے عوض آپ کا گناہ معاف کر دے، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا، کوئی گناہ میں نے کیا تھا، تھوڑے سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ تو اس میں یہ درس ہے کہ انسان کسی بھی مصیبت پر چیخ پکار، شکوے شکایت نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے کر دے کہ یقیناً یا تو اس سے میرے درجات میں اضافہ ہوا، یا میری نیکیوں میں بڑھوتری ہوئی، اور اگر یہ سب نہیں تو کم از کم میرا کوئی نہ کوئی گناہ تھا جو مجھے نہیں معلوم تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گناہ سے پاک کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال البلاء بالمؤمن حتی یمشی علی الارض ولیس علیہ خطیہ، ایک مسلمان ہمیشہ ہی کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بلا مصیبت کسی مسلمان سے چمٹے رہتی ہے ہمیشہ، ایک مصیبت سے نکلا دوسری میں، دوسری سے نکلا تیسری میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے ساتھ مصیبت چمٹی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس بلا مصیبت کی وجہ سے وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ زمین پر وہ بالکل صاف ستھرا آسانی کے ساتھ چل پھر رہا ہوتا ہے، اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف ہو جائے، آپ اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور اللہ کی خاطر صبر کریں، اور اللہ عز و جل سے امید رکھیں کہ اس تکلیف کے عوض اللہ تعالیٰ نے یقیناً میرا کوئی گناہ معاف کیا ہوگا۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، وہ بھی سنن ترمذی کی روایت سے ہے، ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے، لوگوں سے جب محبت کرتا ہے تو انہیں مبتلا کرتا ہے، یعنی تکلیف، مصیبت، بلا، پریشانی، بیماری، دکھ، رنج، غم۔ بہت سی دفعہ اس کے واقعات اگر آپ سنیں گے ہمارے اسلاف رحمہم اللہ کے، کہ کافی دن ہو گئے بیمار نہیں ہوئے اور کوئی مصیبت بھی نہیں، سال 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، بیمار نہیں ہوئے اور کوئی ایسی مصیبت بھی نہیں ہے جس کو مصیبت کہہ سکیں، تو انہوں نے اللہ عز و جل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہے، کیونکہ بلا تو مومن پر آتی ہے، یا تو اس کے درجات میں اضافہ کروائے، یا اس کی نیکیوں میں اضافہ کروائے، یا اس کے گناہ معاف کروائے، اور مجھ پر کوئی مصیبت ہی نہیں آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ مجھ کو اس نے دنیا کے حوالے کر دیا کہ چل ٹھیک ہے اب تو دنیا میں عیش و آرام سے رہ، تجھے میں مصیبت میں مبتلا کر کے تیرے گناہوں میں کمی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور بلا یا مصیبت کے ذریعے مجھے پاک کرنا نہیں چاہتا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو آخرت میں مجھے میرے گناہوں کی بھرپور سزا دینے کا ارادہ رکھتا۔ یہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہمیں فخر سے کہتے ہیں 10 سال ہو گئے آج تک میرے سر میں درد نہیں ہوا، آج تک میں نے دوا خانے کا منہ نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کہنے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ سمجھ اگر آپ کو کبھی فکر بھی لاحق نہیں ہوتی، کبھی کسی معاملے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کے ساتھ، نہ جانی، نہ مالی، نہ اپنے اولاد کی مستقبل کی فکر، نہ کبھی آپ کو کوئی تکلیف یا بیماری ایسی ہوتی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے یہ مومنوں کی علامت نہیں ہے۔ مومن پر کوئی نہ کوئی فکر کہیں نہ کہیں سے لگی رہی، ضروری نہیں اپنی ذات کی ہو، کبھی اپنے گھر والوں کی ہو سکتی ہے، کبھی اپنے خاندان والوں کی ہو سکتی ہے، کبھی امت پوری ایک ہی ہے، ایک جسم ہے، کبھی اپنی نہیں تو اپنے گھر والوں کی، اپنے گھر والوں کی نہیں تو اپنے خاندان والوں کی، خاندان والوں کی قبیلے والوں کی، کبھی قبیلے والوں کی نہیں تو پوری امت کی، کوئی نہ کوئی فکر ایک مومن کو ہمیشہ دامن گیر رہتی ہے اور رہنا چاہیے۔
اگر آپ بالکل مطمئن ہیں، کبھی بیمار بھی نہیں پڑتے، کبھی آپ کے سر میں درد نہیں ہوتا، کبھی کوئی ٹینشن بھی نہیں، کسی طرح کوئی مسئلہ بھی آپ کے سامنے پیش نہیں آتا، کبھی آپ مال کی کمی میں بھی مبتلا نہیں ہوتے، ہمیشہ آپ پروویڈنگ سب کرتے رہتے کروڑوں روپے خرچہ کر کر کے، تو سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں کوئی قصور ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے، اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں ہم، تو یہ حدیث ہے ہمارے سامنے، ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلا، جو جتنا زیادہ اللہ کا محبوب ہوگا اس پر مصیبتیں اتنی زیادہ آئیں گی۔ اب دیکھیے، یہ تو یقینی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب، ان سے زیادہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم انسانوں میں اگر دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام سے زیادہ محبوب کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان انبیاء میں بھی آپ اور اوپر کے درجے پر چلے جائیں، اور اوپر کے درجے پر، تو آپ کو 5 انبیاء ملیں گے جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی ان کے نام جانتا ہے؟ اولو العزم انبیاء، جی بتائیے۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، اللہ آپ کے اور ہمارے علم میں اضافہ کرے، الحمدللہ۔ اولو العزم یعنی وہ انبیاء جو عظیمت کے پہاڑ تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ عز و جل کے لیے اتنے بہترین طور سے قربان کی کہ ایسی مثال نہیں دی جا سکتی۔ نوح علیہ السلام، معمولی زندگی تھی، تھوڑی سی تھی، 50-60 سال میں چلے گئے، کتنی تھی؟ ہمارے جو 10 پیڑھیاں گزر جائیں، کتنی پیڑھیاں گزر جائیں ہماری؟ 10 سے بھی زیادہ۔ اگر آپ ایوریج 70 سال مانے تو 70 700 پلس 250، یعنی 12 13 14 15 ہماری پیڑھیاں گزر جائیں، ایک اکیلا آدمی اللہ کے دین کی خاطر دنیا میں ڈٹا رہا، معمولی بات نہیں ہے۔ ہر طرف سے بیکاٹ، ہر طرف سے تکلیف، 950 سال، 1000 سال کی مدت، ہماری 12 15 17 پیڑھیاں گزر جائیں اتنی مدت میں۔ موسیٰ علیہ السلام پوری سپر پاور سے اکیلا آدمی ٹکر لے رہا ہے، معمولی بات ہے۔ ہم یہاں اپنے پڑوسی کو آنکھیں نہیں دکھا پاتے، اور وہ پوری سپر پاور سے ٹکر لے رہے، اکیلا آدمی کھڑا ہے، ساتھ میں کوئی ہے تو ہارون علیہ السلام۔ یہ بات تو اکیلے کی ہو رہی نا، اصل تو وہی تھے، ہارون علیہ السلام تو ان کے معاون تھے۔ ایک اکیلا آدمی پوری سپر پاور کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، معمولی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم کے خلاف اکیلے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ ہی الگ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ اب یہ 5 ہیں، آپ ان کی زندگیاں دیکھیں تو ان سے اونچی مثال آپ کو مل ہی نہیں سکتی، مل ہی نہیں سکتی۔ پھر ان کے اور اوپر چلے جائیں آپ تو پائیں گے کہ 2 لوگ ہیں، ان 5 میں سے 2 مزید ہیں۔ وہ کون ہیں 5 میں سے 2؟ ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں خلیل ہیں، دونوں ہی اللہ کے خلیل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں اللہ کا، چونکہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا اس لیے اب میں کسی اور کو خلیل۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے آخری درجے کی دوستی کی، جس کے اوپر اور کوئی دوستی نہ ہے، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ اب یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ ایک تو عموماً انبیاء رسول، اور پھر ان میں اولو العزم، ان سے اور اوپر چلے جائیں تو خلیل، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ ان تمام انبیاء کی زندگی دیکھیں، چلیے ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی قرآن نے اس کا ذکر کیا، اس کا مطلب معمولی نہیں تھی نا، معمولی نہیں تھی نا وہ جو تکلیف انہوں نے اٹھائی۔ اللہ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صابر پایا۔ صبر کب ہوتا ہے؟ مصیبت میں نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اولاد دے تو صابر نام نہیں رکھنا، میری نصیحت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مذکر اولاد دے آپ کی حیات میں، بیٹا ہو، پوتا ہو، نواسا ہو، جو بھی آپ کے خاندان، اس کا نام کیا نہیں رکھنا؟ صابر نہیں رکھنا۔ آپ جو بھی نام رکھ دیں، شاکر رکھ دیں، آپ اس کا نام عبدالشکور رکھ دیں، لیو بھی رکھیں اچھا، لیکن صابر نہیں رکھنا۔ کیوں نہیں رکھنا؟ کیونکہ صبر کب ہوتا ہے؟ مصیبت پر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بیچارے بچے کو بلا وجہ پریشانی میں نہ ڈالیں۔ اللہ فرماتا ہے انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے ایوب کو کیا پایا؟ صبر۔ اللہ نے تعریف کی نا، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بندہ ایوب علیہ السلام کس قدر تکلیفوں میں رہے ہوں گے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے تو نظر آ رہے بادشاہ ہیں، یہ نظر نہیں آیا اس کے پہلے اس آدمی نے کیا کیا
وہ آپ کو بادشاہ نظر آ گئی یوسف علیہ السلام کی؟ بادشاہ بننے سے پہلے انہوں نے کیا کیا جھیلا آپ کو نہیں معلوم؟ معصوم بچہ تھا، آپ پھینک دیے کنویں میں لے جا کر. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہی ہیبت سے مر جاتا. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کیسے مر جاتا؟ وہ ہیبت دہشت سے ہی مر جاتا وہ بچہ. پھر اس کے بعد انبیاء کی اولاد، اس کو بیچ دیا گیا. اور بیچے بھی کیسے گئے؟ ہٹاؤ جو پیسے آگے اچھا ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یعنی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی یوسف کی، دیا بیچو جو بھی. چور کیسے بیچتا کسی چیز کو؟ معلوم ہے آپ کو؟ مان لیتے آپ کے پاس کوئی مہنگا موبائل ہے، اللہ حفاظت کرے، کسی بندے کے پاس ایک مہنگا موبائل ہے 1,00,000 1,50,000 روپے کا، چور چوری کر کے لے گیا تو اس کو 1,50,000 میں تھوڑی بیچے گا. کتنے بیچے گا اس کو؟ وہ جو بھی آئے کہے گا بھائی جو بھی آئے نا. تو انہوں نے جو یوسف کو بیچا تھا نا، جو بھی آئے میں بیچا تھا، کہ فری کا تو تھا، چلو 10 روپے بھی آئے تو غنیمت، 12 بھی آئے تو غنیمت، 1000 بھی آئے تو غنیمت. پھر اس کے بعد محل میں رہے، لیکن کیا وہاں تکلیف ہوئی آپ کو معلوم؟ یعنی ایک مومن کے لیے تو بالکل ناقابل برداشت ہے بھائی. جو فاسق فاجر ہیں ان کو جاؤ تو چھوڑو ان کو، لیکن یہاں تو بات ایمان کی تھی نا. ڈائریکٹ عفت، عزت، غیرت، حیا، پاک دامنی، یہ ہمارا جوہر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم مسلمانوں کی عورتیں کس بات سے پہچانی جاتی ہیں؟ حیا سے نا. ہماری اور آپ کی جو بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بیویاں جو بھی ہیں، ان کا جوہر حیا ہے کہ نہیں ہے؟ حیا ہے نا. اور وہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا تھا وہ کون سا تھا؟ حیا پر ہی تو معاملہ تھا. وہ بندہ پہاڑ کی طرح ڈٹا رہا یا نہیں ڈٹا رہا؟ اس کے بعد پھینک دیے کہاں لے جا کر؟ جیل میں. کوئی جرم کیا تھا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو معصوم تھے، لیکن ڈال دیے جیل میں لے جا. یہ جو تکلیفیں آپ پوری زندگی اگر پڑھیں نا اپنے انبیاء علیہ السلام کی، تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ واقعی ان لوگوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. تو اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو کیا کرتا ہے اس کو؟ مثالیں سمجھ میں آ گئیں؟ انبیاء سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب ان انبیاء کو اللہ عز و جل نے مبتلا کیا نہیں تکلیفوں میں، تو تکلیفوں میں مبتلا ہونا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی، کہ اگر کبھی ہم سر درد ہو، بخار ہو، کوئی تکلیف ہو، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہو سکتا ہے تو مجھ سے محبت کر رہا ہو، تو مجھے ایمان میں جانچنا چاہتا ہو، یا میرے درجات میں اضافہ کرنا چاہتا ہو، یا میری نیکیاں بڑھانا چاہتا ہو، یا میرے گناہ معاف کرنا چاہتا ہو. اللہ میں تیری رضا میں راضی اور میں تیری تقدیر پر صابر. تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے دیکھا ہٹا کٹا مضبوط، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا چہرے سمجھ میں آ جاتا ہے ایٹیٹیوڈ. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے سمجھ آ رہے یار تھوڑا سا عجیب ہی ہے، الگ ٹائپ کا. وہ آیا وہ بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کبھی تمہیں سر میں درد ہوا؟ کہا نہیں، کبھی نہیں. کہا تو یہ مومنوں کی نشانی نہیں. فرمایا یہ مومنوں کی نشانی نہیں ہے. اور علامہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر عمر میں اکثر سر میں درد رہتا تھا. تو اب بظاہر سر میں درد ہے تو چھوٹی سی چیز نا، یعنی اگر آپ میرے پاس آئے کہیں شیخ مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اور میں کہوں بھائی میرے سر میں درد ہے، تو آپ کہیں گے شیخ سر میں درد تو کوئی خاص بڑی بیماری نہیں ہے نا. لیکن سر میں درد ہونا بھی آپ کے ایمان کی علامت بن سکتا ہے. تو کوئی بھی چھوٹی تکلیف، بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ کو سردی ہو گئی، آپ کو زکام ہو گیا، آپ کو سر میں درد ہو رہا، آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا، یا جو بھی تکلیف ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ اسی قدر اللہ عز و جل آپ سے محبت کر رہا ہے. فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ کی آزمائش پر کھرا اتر جائے، اللہ عز و جل کی تقدیر پر راضی رہے کہ اللہ میں راضی ہوں، میرا رب تو نے مجھے جس حال میں رکھا الحمدللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، میں راضی ہوں، فلہ الرضا، تو اسے بھی اللہ عز و جل کی طرف سے رضامندی حاصل ہوتی ہے. ومن سخط، لیکن جو ناراض ہوتا ہے، میں ہی ملا تھا کیا 20 سال سے میری تکلیف دور نہیں ہوئی، آج 10 سال سے میں دعا مانگ رہا ہوں، ابھی تک دعا. آپ نے سنا ہوگا ایسا لوگ کہتے ہیں نا اتنے سالوں سے دعا مانگ رہا. ارے بھائی تو مانگ رہا، لیکن تیری دعا ہو سکتا ہے اللہ عز و جل مزید تجھے بڑھانا چاہتا ہوں نیکیوں میں، ایمان میں، لیکن تو کر کیا رہا ہے؟ تو ناراض ہو رہا ہے، اللہ عز و جل سے اپنی ناراضگی بتا رہا ہے. ومن سخط فلہ السخط، اور جو اللہ کی تقدیر پر ناراضگی بتاتا ہے نا، تو اللہ بھی اس سے پھر ناراض ہو جاتا ہے. یہ ہمارا
درس تھا الحمدللہ یہاں پر ہم نے اس کو مکمل کیا، اور جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے، خیر یا شر، جو بھی شر تو نہیں ملتا، مطلب نعمت ملے یا کوئی نعمت چھن جائے یا کوئی تکلیف آ جائے، تو ہمیں اولاً اللہ عز و جل کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ نمبر 2، اگر کوئی تکلیف یا مصیبت ہو تو اس پر ہم کو اللہ کی خاطر صبر کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اگر وہ مصیبت دور کی جا سکتی ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اگر کوئی تکلیف ہو تو ہم اللہ عز و جل سے شکوے شکایات نہ کریں۔ نمبر 5، اگر کوئی مصیبت آئے تو اس پر ہم کو خوش ہونا چاہیے، ناراض ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ان مومنوں کو لایا جائے گا جنہوں نے دنیا میں بہت تکلیفیں اٹھائی تھی، اور ان کو وہاں پر اجر دیا جائے گا، تو وہ مومنین جنہوں نے دنیا میں عافیت اور صحت کی خوشیوں کی زندگی گزاری تھی، وہ ان کے اجر کو دیکھ کر تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری جلد قینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی، لیکن آخرت میں ہم کو یہ اجر مل جاتا۔ تو اگر کوئی مصیبت آئے تو ہم کو چیخ پکار شور شرابہ بے صبری نہیں کرنا چاہیے، اللہ عز و جل کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اس لیے کہ مصیبتیں انہی پر آتی ہیں اللہ جن سے محبت کرتا ہے، جن کو قابل سمجھتا ہے، ان کو ہی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ اللہ عز و جل کی تقدیر پر راضی ہوں تو انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رضا بھی آپ کو ملنے والی ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ سے، اس کی تقدیر سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو الجزاء من جنس العمل، ٹٹ فار ٹیٹ، اللہ عز و جل کا قانون۔ آپ اللہ سے راضی تو اللہ بھی آپ سے راضی، اور اگر کوئی اللہ سے ناراض تو اللہ بھی اس سے ناراض۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس سے راضی رہنے والا، اس کی نعمتوں پر شکر کرنے والا، اور اس کی طرف سے آئی ہوئی جو بھی تکلیفیں پریشانی ان پر صبر کرنے والا اور اللہ سے لو لگانے والا بنائے، اللہ سے امید رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی 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 ہاں، یہ سوال سنا آپ نے کہ آیا نا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کافی بار آیا، پچھلے ہفتے بھی، آج بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، تو کیا صرف صغیرہ یا صرف کبیرہ یا دونوں معاف ہوتے ہیں؟ دیکھیے صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اس پر تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، وہ تو وضو کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی تکلیفیں آنے پر کیا صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا کبیرہ؟ تو جان لیجئے گناہ کی دو قسم، جو کبیرہ ہیں ان کی دو قسم۔ ایک وہ گناہ جو بندے اور اللہ کے درمیان، ایک وہ گناہ جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے، اللہ کے حق میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، اور ایک وہ گناہ جو بندے اور بندے کے درمیان۔ تو میرے اور اللہ کے درمیان جو گناہ ہے وہ ان تکلیفوں سے معاف ہو جاتے ہیں، میرے اور اللہ کے درمیان کے گناہ، لیکن جو میرے اور بندوں کے درمیان کے ہیں تو پھر وہ معاف نہیں ہوتے، ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ معاف کروانا پڑتا ہے۔ کیسے معاف کروائیں گے؟ میں نے بہن کا حق مارا اور اللہ سے اللہ معاف کر دے؟ نہیں، ایسا تھوڑی ہوگا۔ کیا کر تو تیری بہن کا پہلے حق دے، تو نے کسی کا سامان چرا لیا اور اللہ کو اللہ معاف کر دے، نہیں تو اس کو اس کا سامان لوٹا۔ تو یہ گناہ، بڑے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہم نے اللہ کے ساتھ کوتاہی، جیسے ایک آدمی نے شرک کر لیا، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ ہے، ایک آدمی نے شرک کیا، کفر کیا، تو یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لیکن وہ بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے غلطی، اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ وہ بندہ آئے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، استغفر اللہ پڑھ لے، معاف ہوا نہیں ہوا۔ وہ بندہ جائے حج کر لے اخلاص کے ساتھ، معاف ہوا نہیں ہوا۔ شرک معاف ہوا، ہو گیا نا، شرک معاف ہو گیا اس کا، لیکن یہ حق کس کا تھا؟ اللہ کا تھا، اللہ نے معاف کر دیا۔ مگر ایک بندہ کسی بندے کو تکلیف پہنچائے، کسی بندے کا حق مار لے، کسی بندے پر ظلم کر لے، تو پھر یہ گناہ یہ معاف نہیں ہوتے، ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ معاف۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ شخص سب لے کر آئے گا، نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزے سب ہے، لیکن کسی پر ظلم کیا ہوگا، سارے حقوق العباد، حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق اللہ میں تو کامل تھا، وہ کہاں پر اس سے کوتاہی ہو رہی تھی؟ حقوق العباد میں، کسی کو گالی دی، کسی پر ظلم کیا، کسی کا مذاق اڑایا، کسی کو ستایا، جو بھی کیا الگ الگ ٹائپ کے، تو پھر اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی،
اگر نیکیاں ختم ہو گئے، حق ختم نہیں ہوئے، تو پھر اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو بڑے گناہوں میں سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو اللہ کا حق ہے، لیکن وہ گناہ جو بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بندوں سے معاف کروانے پڑتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ جی ہاں، بالکل کوئی بھی گناہ، کوئی بھی آپ کا گناہ ہو، آپ خلوص دل سے اللہ عز و جل کی رضا میں راضی رہتے ہیں، رضا والی بات ہے نا، تو اللہ عز و جل سارے گناہ، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آئے لیکن صرف ایک گناہ نہ کیا ہو، کون سا؟ شرک، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو زمین بھر کر مغفرت لے کر میں تجھ سے ملوں گا۔ ہر گناہ معاف ہوتا ہے، شرک اگر بندہ مرتا ہے تو معاف نہیں ہوگا، لیکن پتہ چلا ہر گناہ معاف ہوتا ہے اللہ کے جو حکم، اور بندوں کے تو بندوں سے معاف کروانا پڑتا ہے۔ جی جی بالکل بالکل، فمن رضی فلہ الرضا، میں راضی ہوں نا بھائی، میں نے گناہ کیا، ٹھیک ہے، اب مجھ پر کوئی مصیبت آئی تو میں کہوں اللہ میں راضی ہوں، تو اس رضا کو گویا آپ توبہ کے قائم مقام رکھ سکتے ہیں۔ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں نا، اللہ کی خاطر صبر کر رہا ہوں نا، تو اب یہ میری یہ اللہ کی رضا میں رضا مندی توبہ کے قائم مقام ہے۔ کیا کہا؟ فمن رضی فلہ الرضا، اللہ اس سے راضی، اب اللہ تعالیٰ گویا آپ کو معاف کر رہا ہے۔ اللہ جی ایک شخص جو ہے تو کاروبار میں طرف سے جھوٹ بول کے کاروبار کا چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، پھر بعد میں اس کو یا پھر اس طریقے سے زکات نہیں نکال رہا، اس کو دین بھی نہیں لگی زکات نکال رہا، اب وہ بعد میں اس کا کاروبار میں اچھا خاصا نقصان ہو گیا، تو پھر اس کے گھر والے کو یا ایک طریقے سے پوچھتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو آزمائش ہے، ان کو یہ بتائیے کہ آزمائش کے مقام پہ ہے یا پھر وہ اعمال کے ہاں، آزمائش یعنی کس تکلیف کو آزمائش کہیں گے اور کس تکلیف کو سزا کہیں گے؟ پچھلے ہفتے ہم نے اس کو تھوڑا سمجھایا تھا۔ وہ جو تکلیف انسان کی اپنی کرتوت کی وجہ سے آئی ہو وہ سزا ہے، یعنی ایک آدمی شراب پی رہا تھا، اس کا جگر خراب ہو گیا، تو یہ آزمائش نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا ہے، اور اللہ نہ کرے ایک آدمی کو ویسے ہی ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ پھر یہ آزمائش اللہ کی طرف سے۔ یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے، جس جگہ انسان کی اپنی کوتاہی ہو وہاں پر آزمائش نہیں ہے، وہاں سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور جس جگہ ہم سے کوتاہی نہیں تھی، ہم تو صاف ستھرے تھے پھر بھی ہو گیا، تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ اعلم۔ چلیے اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔